الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین اکرام، رمضان کے گزشتہ دنوں میں 2 ویڈیو آپ کے لیے ریلیز کیا تھا، جس میں نے اس بات کے اوپر ترکیز کیا تھا، کنسنٹریٹ کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اپنے رشتوں کو اچھا کر لو، بیچ میں جو بگاڑ ہے، خرابی ہے، اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، جو ڈسپیوٹس ہیں، اس کو ختم کر لو اور عفو، درگزر، فارگٹ اور فارگیونیس کو اپناؤ، کیونکہ اصل جو سکون دینے والی انسان کو جو چیز ہے جس سے اس کا دل سکون میں رہتا ہے، وہ اچھے رشتے۔ تمہارے پاس پیسہ ہوگا تو اس سے خوشی آپ کو اتنی نہیں ملے گی، تمہارے پاس دنیا کی ہر چیز ہوگی، وہ خوشی نہیں ملے گی جتنا تمہارے رشتے دوسروں سے اچھے ہونے پر جو تمہیں سکون، جو چین، اطمینان ملتا ہے۔ پیارے بھائیو، اب رمضان کے چند گھنٹے باقی ہیں۔ آج 30واں روزہ ہے اور چند گھنٹوں کے اندر سورج ڈھل جائے گا، ڈوب جائے گا۔ تو میں ان چند گھنٹوں میں اپنے آپ کو ریئلائز کرنے کے لیے، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے لیے، اپنا تزکیہ کرنے کے لیے ایک اپیل کر رہا ہوں۔ خاص کر کے ایک ایسے موقع پر جبکہ ہم اسی رمضان المبارک میں کورونا کی مہاماری کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، کورونا کے اس سیکنڈ ویو میں اپنے قریبوں کو مرتے ہوئے دیکھا، میں نے میرے عظیم اور اجلا ایک پرومیننٹ علماء دین اور ہمارے مینٹرز کو وفات پاتے ہوئے دیکھا، رشتوں میں جو ہم سے قریب تھے، جو چند مہینے یا چند ہفتوں پہلے جو ہم سے ملاقاتیں کرتے تھے، ان کو مرتے ہوئے دیکھا اس کورونا کے دوسرے ویو میں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ نے موت کی گرمی اور موت کے ڈر اور موت کی ہیبت کو محسوس کیا، اور سیم ٹائم پہ تقوی والے لوگ، نیک لوگ موت کی تیاری کرنا بھی شروع کر دیے، یہ محسوس کرنا شروع کر دیے، اس بات پر ان کا یقین ہو گیا مجھے بھی مرنا ہے اور مرنے سے پہلے مجھے تیاری کرنا ہے۔ یہ کورونا میں جہاں پر جس کے ڈس ایڈوانٹیج تھے، وہاں پر اس کے ایڈوانٹیجز بھی یہی ہیں کہ اس نے ہمیں موت کو بہت ہی عام کر دیا، موت سے ہمیں انٹروڈیوس کرا دیا، موت کو ہمیں انٹروڈیوس کرا دیا، موت کا ڈر ہم سے نکال دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب موت برحق ہے تو موت ہے کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موت آخر ہے کیا میرے بھائیو، اس کو سمجھیے۔ موت ہے صرف اپنے روح کا اپنے بدن سے الگ ہو جانا، اس کو بولتے ہیں موت۔ موت کس کو بولتے ہیں؟ روح، جو سول ہے، سول جو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں 120 دن ختم ہونے کے بعد آ کے جو فرشتے روح جو پھونکتے ہیں، اس روح کا واپس اللہ کے پاس چلے جانے کو بولتے ہیں کیا؟ موت۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ موت یہ اینڈنگ نہیں ہے، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، بس ایک ٹیمپروری زندگی، چند دنوں اور چند سالوں کی زندگی سے پرماننٹ لائف کی طرف ایک جرنی ہے موت۔ بس اس حقیقت کو میں اور آپ اگر سمجھ لیں گے تو پرماننٹ رہنے والی لائف کے لیے میں اس ٹیمپروری زندگی میں تیاری کروں گا، اس میں میں جھگڑوں کو نہیں پالوں گا۔ آئیے سمان کے ٹاپک پہ آئیے، آپ فیملی ویل بینگ کے ٹاپک پہ آئیے۔ میں جھگڑوں کو نہیں پالوں گا، میں معاف کر دوں گا، میں درگزر کر دوں گا۔ مجھے جو تکلیف ہوئی ہے فلاں آدمی سے، فلاں عورت سے، فلاں میری جو ہے رشتہ دار سے، فلاں پڑوس سے، میں اس کو معاف کر کے میرا ڈیلنگ اللہ سے کروں گا، جو کہ میرے اس سے پہلے والے ویڈیوز میں نے دیکھا۔ تو موت آنکھوں کے سامنے ہے۔ ریسنٹلی ایک ویڈیو میں نے دیکھا اس ویڈیو کو، ممکن ہو تو اس کو شیئر کروں گا، میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گا اگر مجھے مل جائے فوراً۔ ایک آدمی کورونا کی وجہ سے وینٹیلیٹر میں چلا گیا، آئی سی یو میں چلا گیا،
اور اس کو معلوم پڑا کہ چند لمحوں میں اس کی جان جائے گی، اور وہ اپنے آس پاس میں نہ اپنے بھائی کو پایا، نہ ماں کو پایا، نہ بہن کو پایا، صرف ڈاکٹرز اور نرسز تھے، تو ان کے پاس وہ بول رہا ہے کہ میں اپنے زندگی میں فلاں کے ساتھ ناانصافی کیا ہے، فلاں کے جگہ کو میں نے ہڑپا ہے، فلاں کا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں ہے، ان کو بتا دینا کہ مجھے معاف کر دو اور میرا حق لینے کے لیے۔ اس ویڈیو نے بہت سارے لوگوں کو چیتاونی دے دیا کہ بھائی موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو بھائی جب اس وقت کا انتظار میں اور آپ کیوں کریں، اس سے پہلے ہی میں اور آپ اس کی تیاری کریں۔ میرے بھائیوں، موت کو اگر ہم میں سے کوئی آدمی سمجھ جائے گا تو سمجھو کہ اس نے زندگی کو سمجھا اور اس نے اپنی آخرت کو سمجھا۔ یہ زندگی اللہ رب العالمین نے ایک آزمائش کے طور پر پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بضرور تم کو آزمائیں گے الگ الگ طریقوں سے، تمہیں ڈر دے کر، تمہیں بھوک دے کر، تمہارے بزنس میں لاس کرا کر کے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، یہ زندگی اور موت کو جس اللہ نے پیدا کیا اس کا مقصد یہ ہے، لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائیں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین، دا بیسٹ عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی کہ دا مین کاز، دا مین آبجیکٹیو اس جو ہے زندگی کا اور موت کا یہی ہے کہ بھائی ہم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، اس کو اللہ جاننا چاہتا ہے۔ پیارے بھائیوں، کیا آپ نے سوچا ہے کبھی، کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی بیلنسنگ دنیا بنائی، کائنات بنایا، ہاں، اتنا بہترین طریقے سے دنیا کو سجایا، کیا بغیر مقصد کے اس کو بنایا؟ کیا ایسے ہی بیکار ہم کو پیدا کیا؟ میرے بھائی اور بہنوں، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ بھائی اللہ، کیا دنیا والوں نے سمجھا ہے کہ ہم نے اس کو ایسے پیدا کیا، صرف مسلمان اور مومن بولنے سے کام چل جائے گا؟ کیا وہ لوگ آزمائے نہیں جائیں گے؟ اور دوسرے آیت میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ارے بھائی ہم نے آپ لوگوں کو پیدا کیا، جنات اور انسانوں کو، اپنی عبادت کے لیے، اپنی ورشپ کے لیے، تاکہ تمہارا اس دنیا کے اندر تمہارا نالج، تمہارا ایمان، تمہارا عمل اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو خوش کرنے والا، اللہ سے ربط پیدا کر کے یہ زندگی کو تم گزاریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس زندگی کو پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اے لیوحدون، تاکہ ایک اللہ کو مان کر اس کے مطابق اپنے زندگی کو گزاریں، اس کو پہچانیں۔ پیارے بھائیوں، اب رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے لیے چند گھنٹے باقی ہیں، تو میں یہ بات آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا ہوگا یا سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ ہم کو آزما کیوں رہا ہے۔ نعوذ باللہ، میں نے سنا ہے ایسے ویڈیوز اور آڈیوز کو، لوگوں نے کہا، کافروں نے کہا یا ڈس بلیورز نے کہا کہ بھائی کسی بغیر گناہ کے کیوں اللہ مار رہا ہے کورونا کے ذریعے سے۔ میں آپ کو چند چیزیں بتا دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر کسی کو عذاب یا کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ کی اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کسی کو اس دنیا کے اندر آزماتا ہے خود اس کی غلطی سے۔ اگر مجھے آزما رہا ہے اللہ رب العالمین، یہ میرے کیے دھرے اعمال کی وجہ سے۔ ما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں نے جو کیا ہے، جو تم نے جو کیا ہے وہ تم کو بھگتنا ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العالمین آزماتے ہیں، تمہارے ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے تمہیں آزماتے ہیں، تمہیں بیمار کرتے ہیں، تمہیں تکلیفوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، تمہاری ماں کی غلطی سے، تمہارے باپ کی غلطی سے، تمہارے دوستوں کی غلطی سے، تمہارے دوستوں کے ساتھ غلط صحبت سے، کسی تمہارے استاذ کی غلطی سے
اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، گاؤں والوں نے، محلے والوں نے، خاندان والوں نے جو غلطی کیا اس کے بدلے بھی اللہ رب العالمین ان گاؤں کے لوگوں کو آزماتا ہے. کبھی کبھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے قوم کی غلطی، قوم کے پچھلوں نے، ہمارے پرکھوں نے یا ہمارے موجودہ لوگوں نے اوورال ایز اے کمیونٹی ہم نے کچھ ایسی غلطیاں کی ہوں گی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں آزماتا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو، یعنی کسی قوم کو اللہ رب العالمین ایسے ہی نہیں آزماتا بغیر ان کے غلط کاموں کی وجہ سے، ان کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو نہ بدلیں. یعنی اچھے بنیں گے، اچھے تھے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، آپ اچھے رہیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. آپ نے خراب کیا، آپ کی قوم والوں نے خراب کام کیا تو آپ کی قوم کی تقدیر کو اللہ نے بدل دیا. ہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں کبھی کبھی اللہ رب العالمین بغیر کسی گناہ کے بھی ایک انسان کو آزماتا ہے تاکہ اس کے درجات بلند ہو جائیں، تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے، تاکہ وہ اللہ سے اور قریب ہو جائے. یہ بھی ایک جو ہے آپشن ہوتا ہے. پیارے بھائیوں، رمضان کے اس آخری آورس میں جو چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں رمضان کے 30ویں روزے کا افطاری کرنے کے لیے، میں میرے لیے یہ نصیحت کرتا ہوں، میرے دوستوں کے لیے، میرے ناظرین کے لیے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے توبہ کر لو، اپنے آپ کو ریئلائز کرو، اپنا محاسبہ کرو. خاص کر کے جس چیز پر میں سٹرس کرتا ہوں، اپنے رشتوں کو بہتر کر لو، اپنے تعلقات کو بہتر کر لو. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ، اس کے بعد اپنے ماں باپ، بھائی بہن، خاندان، پڑوس، مسلمان، یہاں تک کہ غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو نیک کر لو. اللہ رب العالمین اس کا بدلہ آپ کو اس دنیا کے اندر بھی دے دے گا اور آپ کو مرنے کے بعد بھی دے دے گا. کیونکہ میں اس آخری گھڑی میں، رمضان کے مہینے کی اس آخری گھڑی میں آپ کو میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ آدمی کو سدھرنے کے لیے دیر نہیں لگتی میرے بھائیوں. ممکن ہے سابقہ 29 روزے میں تم کو یہ موقع نہیں ملا ہوگا اپنے آپ کو ریئلائز کرنے کا، اپنے آپ کو ریفارم کرنے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا. میں اس ویڈیو سے آپ کو جگانا چاہتا ہوں، بیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اویئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا ہے. ہم اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو 1 منٹ ہمارے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی کل ہمارے ہندوستان میں تقریباً سارے جگہوں پر عید ہے، اور اللہ رب العالمین رمضان میں جو ہم نے کام کیا ہے، عمل کیا ہے، تلاوت، صلات جو بھی ہم نے قائم کیا ہے اس کو قبول کریں، اور عید جو بھی گائیڈ لائنس ہیں اس کے مطابق ہم گزاریں. اور انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ہم آپ سے واپس ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.